اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود السلام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ آیت 92 سورہ نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِيُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ ہے، اور یہ ایک کتاب ہے، ہم نے اسے نازل کیا، بڑی برکت والی ہے، اس کی تصدیق کرنے والی جو اس سے پہلے ہے، اور تاکہ تو بستیوں کے مرکز اور اس کے ارد گرد لوگوں کو ڈرائے، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب نزول وحی کے انکار کی نفی اور تورات کی منزل من اللہ ہونے کا اثبات ہو چکا، تو اب قرآن کریم کا ذکر کیا گیا ہے کہ تورات اور دیگر تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے یہ آیت میں، یہ آیت کو ہم دیکھیں گے۔ اور یہ ایک کتاب ہے، ہم نے اسے نازل کیا، بڑی برکت والی، یہ قرآن مجید کی طرف اشارہ ہے، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، یعنی جتنی بھی کتابیں آ چکی سب کی تشریح کون کرتی ہے؟ ہمارے قرآن مجید۔ اور تاکہ تو بستیوں کے مرکز اور اس کے ارد گرد لوگوں کو ڈرائے، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب نزول وحی یعنی جب نزول وحی کا انکار اور نفی جب کی گئی، اور تورات کو جب وہ مانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید کو یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی کتاب ہے۔ تو قرآن کریم کا ذکر کیا گیا، تورات اور دیگر آسمانی کتابوں کی تصدیق کون کرتی ہے؟ ہماری قرآن مجید کرتی ہے کہ تمام کتابیں سچی تھی اور اللہ کی طرف سے آئی تھی۔ یہ اس کے اندر کی تشریح جو بھی ہے یہ قرآن مجید کرتا ہے، جس میں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں موجود ہے۔ زمانے گزشتہ اور پیوستہ کے تمام علوم اور بنو نوح انسانی کے لیے ہر قسم کے فائدے اور منافع بیان کر دیے گئے ہیں۔ زمانے گزشتہ یعنی جو گزر گیا، جو پیچھے ہے، پاسٹ ٹینس، وہ آگے والا، اور حال ابھی کا ہے نا، پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر، یہ تینوں زمانے کی فائدے اور نقصان جو بھی ہے یہ تمام کی تمام چیزیں قرآن مجید میں موجود ہے۔ مکہ مکرمہ کو ام القری اس لیے کہا گیا ہے کہ وہاں وہ پہلا گھر ہے جسے انسانوں کے لیے اللہ کے حکم سے بنایا گیا، جو تمام اہل جہاں کا قبلہ اور اس کے لیے حج کی جگہ ہے۔ سب سے پہلے تو مکہ کے نام سے بہت مشہور ہے وہ شہر، ہم مکے کے نام سے ہی جانتے ہیں، لیکن اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ بکہ بھی دوسرا نام ہے، اور تیسرا نام کیا ہے؟ اس کو ام القری بھی کہتے ہیں، یعنی سب بستیوں سے سب سے بڑی بستی۔ ام القری یعنی بستیوں کی ماں، ٹھیک ہے، جیسے ام الکتاب آتا ہے نا قرآن مجید، تو کیا بولے جاتا ہے؟ ام الکتاب، یعنی تمام کتابوں کی ماں ہے، یعنی جتنی بھی کتابیں سب سے بڑی کتاب کیا ہے؟ قرآن مجید۔ ویسے ام القری یعنی تمام بستیوں سے سب سے بڑی بستی کون سی ہے؟ مکہ، کیونکہ وہاں پہ کعبہ بنایا گیا، اسی کی طرف رخ کر کے سب نماز پڑھتے، اور حج کا ارکان بھی وہی ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ آیت دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ اعراف آیت نمبر 158، سورہ اعراف 158 میں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہہ دے اے لوگو، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ سورہ اعراف کی آیت ہے 158، کہہ دے اے لوگو، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اور دوسری جگہ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
تبارک الذی نزل القرآن علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بہت برکت والا ہے وہ جس نے اپنے بندے پر فیصلہ کرنے والی کتاب اتاری تاکہ وہ جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ اور اسی پر ایک حدیث بیان ہو رہی ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں ایسی مرحمت فرمائی گئی ہے جو مجھ سے پہلے انبیاء میں سے کسی کو بھی نہیں دی گئی تھی۔ ان میں سے ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، پہلے ہر نبی بطور خاص اپنی قوم کی طرف مبعوث کیے جاتے تھے، مگر مجھے تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا۔ یہ فضیلت کسی کو، کوئی نبی کو نہیں ملی، وہ ایک خاص قوم کے لیے آتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا تک جتنے بھی لوگ آئیں گے ان سب کے نبی کون رہیں گے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر آگے دیکھیں گے آیت نمبر 93، ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل الله ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم يقولون لله غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یہ کہے کہ میری طرف وحی کی گئی حالانکہ اس کی طرف کوئی چیز وحی نہیں کی گئی، اور جو کہے میں بھی ضرور اس جیسا نازل کروں گا جو اللہ نے نازل کیا، اور کاش تو دیکھیں گا اور کاش تو دیکھے جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس کے بدلے جو تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور تم اس کی آیتوں سے تکبر کیا کرتے تھے۔ دیکھو، ایک تو اس میں جھوٹے نبوت کا جو جھوٹا دعویٰ کریں گا اس پر لعنت ہے، اور دوسرا اس میں کیا فرمایا گیا ہے کہ تکبر ہے نا، اور ظالم موت کی سختیوں میں تکبر کرنے والے اور جھوٹی وہی بولنے والے کہ ہم پر اللہ کی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھو، وہی کسی پر آتی ہے؟ صرف نبیوں یا رسول پر آتی ہے، باقی عام لوگوں پر وہی نہیں بولیں گے، بلکہ کیا ہوتا ہے ہمارے دل میں جو آتی ہے تو وہ بات جو ہمارے دل میں آتی ہے تو اس کو کہیں گے الہام، ہے نا، الہام بولیں گے۔ وہی کس کے لیے وہی نہیں بولیں گے، وہی خاص طور سے نبی اور رسولوں پر ہی آتی ہے، باقی عام لوگوں پر نہیں آتی۔ اب اس آیت میں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر بتایا گیا، اور 3 قسم کے لوگ کون ہیں؟ ان سے زیادہ اپنے حق میں ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ایک تو وہ لوگ جو اس طرح پردازیاں کر کے غیروں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، یعنی جھوٹ گھڑ کر کیا کرتے ہیں؟ اس طرح پردازی مطلب جھوٹ گھڑنا اللہ اور رسول کی طرف، ٹھیک ہے، وہ کر کے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ یا جو اپنی طرف سے حلال و حرام کے احکام وضع کرتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں من گھڑت باتیں کر کے، جھوٹے دعوے کر کے۔ دوسرا حلال اور حرام میں خود کے من سے تمیز ڈال دیتے ہیں، یعنی حرام اور حلال میں اللہ تعالیٰ نے تمیز بتا دی ہم کو، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ خود کی طرف سے اور کچھ مزید بتاتے ہیں، تو وہ بھی ظالم اور جھوٹے ہیں۔ اور تیسرے کو نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والے کہ ہم پر اللہ کی جانب سے وہی نازل ہوتی ہے۔ اور تیسرے وہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن جیسا کلام پیش کر سکتے ہیں۔ یہ ظالمانہ اعمال و حرکت انہی لوگوں سے سرزد ہو سکتی ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور جو نہیں جانتے کہ آخرت میں ظالموں کا انجام کیا ہوگا۔ جیسے آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ایسے لوگ جب موت کی شدت اور سکرات میں مبتلا ہوں گے تو اس وقت فرشتے کہیں گے کہ اپنی روحوں کو اپنے جسموں سے نکالو، تم جو اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کرتے تھے، آج اس کے بدلے میں تمہیں ذلت اور رسوائی کا عذاب دیا جائے گا۔ لیکن کے جو دوسرے گناہ گار بھی اس میں شامل ہے، لیکن یہ گناہ جو ہے بہت شدید گناہ ہے کہ اللہ اور رسول پر پہلی بات جھوٹ کرنا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، حرام و حلال میں خود کے من سے تمیز ڈال دینا، اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنا، اور یہ کہنا کہ کلام جو ہے میں بھی ایسا بنا کر لا سکتا
ہوں، یہ اپنے طرف سے قرآن پہ چیلنج کرنا، یہ سب باتیں کیا ہے؟ بہت بڑا ظلم ہے اللہ اور رسول پر۔ ان لوگوں کا نام لے کر بتایا گیا ہے کہ اس سے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گا، ان کی سکرات کا وقت آئے گا، جب موت کی شدت ان پر آئیں گی، جب سکرات کا وقت آئے گا تو فرشتے کیا کہیں گے؟ ان کے روحوں کو جسموں سے نکالیں گے مار مار کر، اور کیا کہیں گے؟ جو اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کرتے تھے، آج اس کے بدلے میں تمہیں ذلت اور رسوائی کا عذاب دیا جائے گا۔ پھر اس پہ ایک حدیث بیان ہو رہی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ منسوخ کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ جس نے اپنی طرف سے مجھ پر جھوٹ منسوخ کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ دیکھو، نبی کی طرف یا اللہ کی طرف جھوٹ منسوخ کرنا مطلب ساری دنیا کو گمراہ کرنے کے برابر ہے، کیونکہ حدیث میں جو ملاوٹ ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے جو کم علم والے لوگ ہیں وہ تمیز نہیں کر پاتے اور ضعیف حدیثوں پر ایسے عمل کرتے ہیں جیسے صحیح حدیثوں میں کرنا چاہیے، تو وہ ان کو سمجھ نہیں پڑتی ہے، یہ کنفیوز کر کے رکھ دیے حدیثوں کو ملا کر۔ لیکن پھر بھی ہمارے نیک لوگ آ کے حدیثوں کو چھانٹ کر الگ کر دیے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم جو ہے اس میں تمام کی تمام حدیثیں صحیح ہے، اس کو ماننا ضروری ہے، نہیں مانیں گے تو کفر میں چلے جائیں گے، کافر بن جائیں گے۔ اگر ہم نے اس کا انکار کر دیں گے تو ہمارا شمار کافروں میں ہوگا، بھلے نہ دنیا ہم کو مسلمان کے نام سے جانتی ہو، لیکن اللہ کی نظر میں ہم کافروں کے مقابلے میں جانے جائیں گے۔ پھر اور ایک حدیث ہے، سیدنا سلمہ بن عاقور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے سنا، جو کوئی میری نسبت وہ بات بیان کرے جو میں نے نہیں کہی تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ آگ میں تلاش کر لے۔ دیکھو، نبی کیا ہوتے ہیں؟ رول ماڈل ہوتے ہیں نا رہتی دنیا تک، تو انہوں نے جو بول کے گئے اسی کو ہم کو آگے بڑھانا ہے۔ اگر ہم نے اپنی طرف سے کوئی بات رکھ دی یا پھر کسی نے ہم کو سوال کیا، اس کا جواب ہم کو اگر نہیں معلوم ہے، لیکن ہم ہماری بے عزتی سمجھ رہے، ہماری بے عزتی اگر ہو جائیں گے ایسا سمجھ کے اگر ہم نے جواب دے دیا اور وہ غلط ثابت ہوا اور اس نے عمل کر لیا تو یہ ہمارے لیے کیا ہوگا؟ گناہ جاریہ ہو جائے گا، اور دوسرا اپنی طرف سے بات گڑنا بھی ہو جائے گا۔ تو ایسے لوگوں کو کیا وعید آئی ہے کہ ذلت اور رسوائی والا عذاب دیا جائے گا، اور فرشتے کیا کریں گے؟ سکرات کے ٹائم مار کر ان کی روحیں نکالیں گے، جھڑکیں گے، ماریں گے۔ ٹھیک ہے، اور آگے ہے کافروں کے اس دعوے کو دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، سورہ انفال آیت نمبر 31، اور جب ان پر آیت نمبر 31، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا أَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور جب ان پر ہماری آیت پڑھی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو یقیناً اس جیسا ہم بھی کہہ دیں، یہ تو بہت پہلے لوگوں کی فرضی کہانیوں کے سوا کچھ نہیں۔ کافروں کو یہ دعویٰ محض لفظی جمع خرچ تھا، اور وہ ایسا نہ کر سکے، اور باوجود اس کے کہ ان کو چیلنج کیا گیا وہ ایسا نہ کر سکے۔ مطلب یہ ہے جب ان پر آئے، مطلب جو مشرکین مکہ تھے اس میں جو بڑے بڑے سردار تھے جیسے ابو جہل، ابو سفیان اور بھی بہت سارے تھے، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وعظ و نصیحت کرتے تھے، جب بھی آیت اترتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جمع کرتے تھے اور اللہ کی آیت سناتے تھے، تو اس میں سے جو شریر لوگ ہوتے تھے، جو کافر اور مشرک ہوتے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ یہ ایسی بات تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں، یہ کیا ہے؟ فرضی کہانیوں کے سوا کچھ نہیں۔ فرضی کہانی مطلب جھوٹے، یعنی کہ کاغذات ہوتے، فرضی کاغذات بناتے، جھوٹے پاسپورٹ بناتے، تو بولتے نا فرضی پاسپورٹ ہے، تو فرضی کا مطلب ہوتا ہے جھوٹا ہونا، یعنی غلط ہونا۔ کافروں کا یہ دعویٰ کیا تھا؟ محض لفظی جمع خرچ تھا۔ لفظی جمع خرچ مطلب اسی وقت کی اتنی دیر کی بات تھی، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری آیتوں میں ان سے چیلنج کر دیا، اگر تم سچے ہو تو ایسی ایک آیت لا کر بتاؤ، تو آج تک وہ چیلنج کسی نے قبول نہیں کیا اور ایسی آیت کسی نے بھی لا کر نہیں بتایا۔ اب دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 23 اور 24 میں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين۔
اور اگر تم اس کے بارے میں کسی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو اس کی مثل ایک صورت لے آؤ. دیکھو چیلنج مل رہا ہے اس آیت میں. اور اللہ کے سوا اپنی حمایتی بلا لو اگر تم سچے ہو. پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا اور نہ کبھی کرو گے تو اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو پہلے یہاں پہ کیا بولا؟ پہلی آیت میں کیا تھا یہاں پہ کہ سورہ انفال میں کہ جب اللہ تعالیٰ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آیت ان کو سناتے تو کیا کہتے؟ ہم بھی کہہ سکتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے، یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ان کو چیلنج کر دیے 23 اور 24 میں، اگر تم اس کے بارے میں شک میں ہو، اگر اللہ کا کلام ہے اگر تم کو شک ہے تو اس جیسی ایک آیت تم گھڑ کر ایک آیت بنا کر لاؤ، ایک آیت اتارو اور اللہ کے سوا اپنے حمایتی بلا لو. اللہ کے سوا حمایتی مطلب اگر مدد کے لیے کسی کو بلانا ہے تو اللہ کو چھوڑ دینا، باقی سب کو تم مدد کے لیے بلا سکتے ہیں. اللہ اس بات کے لیے کافی ہے کہ وہ حق کو حق ثابت کر کے دکھائیں گا. تو اگر تم سچے ہو، اپنے بات میں سچے ہو تو ایسا کر کے دکھاؤ. تو یہ چیلنج وہ نہ کر سکیں گے، نہ رہتی دنیا تک کوئی کر سکے گا، کیونکہ یہ اللہ کی طرف کا، یہ انسان کا کام نہیں ہے، نہ نبیوں کا کام ہے، بلکہ یہ کس کا کام ہے؟ اللہ رب العالمین کا کام ہے. اگر تم نہیں کر سکو گے تو یہاں پہ کیا وعید سنائی جا رہی ہے کہ تم کیا بنو گے؟ جہنم کا ایندھن بنو گے، جو کہ انسان اور پتھر ہے اور کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو کہ اللہ اور رسول کا انکار کرتا ہے، قرآن کی آیتوں کا انکار کرتا ہے، چاہے وہ زبان سے ہو چاہے عمل سے ہو، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ کافر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اور آگے ہے سورہ انفال آیت نمبر 50 میں وَلَوْ تَرَى إِذْ تَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا مَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. اور کاش تو دیکھے جب فرشتے ان لوگوں کی جان قبض کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، ان کے چہروں اور پشتوں پر مارتے ہیں. دیکھو جو کافر ہے، جو انکار کرتے ہیں، تو اس میں کیا بتایا جا رہا ہے اس آیت سے ہے کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا، اللہ کے نبی اور رسولوں کا، تو جب ان کی جان کنی کا وقت آتا ہے، جب فرشتے ان کی جان نکالنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کے چہروں پر اور پشتوں پر مارتے، پیٹھ پر مارتے اور چہروں پر مارتے ہیں اور ان کی جان کو نکالتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ نکلنا نہیں چاہتی لیکن یہ کھینچ کر مار کر ان کی جانوں کو نکالتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی ذلت ہے گنہگاروں کے لیے. اور فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وبالآخرۃ. سورہ ابراہیم آیت نمبر 27. اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے پختہ بات کے ساتھ خوب قائم رکھتا ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی. اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے پختہ بات کے ساتھ خوب قائم رکھتا ہے، یعنی جو ایمان لائے اور اللہ پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں، ہر ایک معاملات اللہ کی طرف چھوڑ دیتے ہیں اور نیکیاں کرتے جاتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ ان کے بعد پر ان کو ثابت قدم رکھتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ثابت قدم رکھتا ہے اور ان کی مدد بھی کرتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں جگہ. ٹھیک ہے. پھر آگے الیوم تجزون عذاب الہون. الیوم سے مراد وہ دن ہے جس دن ان کی جان نکالی جائیں گی، یعنی الیوم، یوم آتا ہے، یوم یعنی دن ہوتا ہے. تو کون سے دن کی بات آ رہی ہے؟ یہ سکرات کے وقت کی بات آ رہی ہے. دیکھو یہ سوالات آتے ہیں بچے، سکرات کے وقت کیا پڑھنا چاہیے، سکرات کے وقت کیسا ہوتا ہے نا، سوال آتے ہیں. تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے آیتوں سے بتا دیا ہے کہ جو گنہگار ہوں گے ان کے چہروں اور پشتوں پر فرشتے مار کر ان کی روحیں نکالیں گے، اور وہ جو فرشتے رہیں گے بہت ہی بدصورت رہیں گے کہ وہ دیکھ کر ڈر جائیں گے، اور نیک روح کے لیے کیا آئیں گے؟ خوبصورت فرشتے آئیں گے اور بہت ہی آرام سے ان کی روح نکالیں گے جو نیک لوگ رہیں گے. ٹھیک ہے. اور ان کی جو نیک رہیں گے ان کی میت جب آسمان پر لے کر جائیں گے تو اس میں سے خوشبو، ایک الگ ہی قسم کی خوشبو آئیں گی جو اس کی نیکیوں کی وجہ سے ہوں گی. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ہم کو قرآن و حدیث سے ہی ملتا ہے. اب آگے دیکھیں گے جس دن ان کی جان نکالی جاتی ہے، اور وہی دن ہے جس دن انہیں قبر میں دفن کیا جاتا ہے، یعنی جس دن وہ مریں گے اسی دن کی بات ہے یہ، جیسا کہ حدیث بیان ہو رہی ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اپنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی اسے دفن کر کے واپس پلٹتے ہیں تو ابھی وہ ان کی جوتیوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں
وہ اسے اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور پھر سوال کرتے ہیں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ یہ کون لوگ گواہی دیں گے؟ یہ کون لوگ بولیں گے؟ جو نیک رہیں گے، جو بد رہیں گے اس کو کچھ بھی نہیں معلوم ہوگا، بھلے دنیا میں کتنا بھی نالج ہوگا اس کے پاس، لیکن وہ دنیا کے دکھاوے کے لیے کریں گے۔ اگر اس کا عمل ضائع ہو جائے گا تو گنہگاروں میں شامل ہوگا، تو یہ جواب نہیں دے سکے گا۔ یہ کون جواب دے گا؟ جو نیکوکار اللہ کے بندے ہوں گے، اللہ کے مخلص بندے ہی ایسے جواب دے سکیں گے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ دوزخ میں اپنے مقام کی طرف دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے تمہیں جنت کا مقام عطا فرمایا۔ پہلے دوزخ کی طرف دیکھو، اگر تم نیک عمل نہیں کرتے تو اللہ تمہیں کیا کرتا ہے؟ اس دوزخ میں ڈال دیا جاتا تمہیں۔ تو دوزخ وہ دیکھیں گا تو بہت ہولناک ہوں گی نا دوزخ۔ پھر اس کے بعد اس کو جنت بتایا جائے گا، جس سے وہ اللہ کا شکر ادا کریں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا اور اس کی رحمت سے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیا۔ وہ دونوں مقامات کو اکٹھے دیکھے گا، ایک ساتھ دونوں مقامات بتائے جائیں گے۔ اور رہا کافر یا منافق تو کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں معلوم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ نیک لوگ تو جواب دے دیں گے، لیکن کافر، مشرک، انکاری، جو بھی گنہگار ہے، جتنے بھی نام ہے گنہگار کے، فاسق بھی نام ہے، فجار بھی نام ہے نا کافر، یہ انکار کرنے والوں کا۔ تو فاسد اور فاسق یعنی نافرمان ہوتا، فاسد یعنی فساد کرنے والا ہوتا۔ تو یہ ان لوگوں کو جب پوچھا جائے گا تو یہ لوگ کہیں گے ہمیں نہیں معلوم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ اور نیک لوگ جو رہیں گے وہ بھلے دنیا میں زیادہ علم نہیں حاصل کیے ہوں گے، چاہے وہ ابھی ایمان لائے اور ابھی گزر گئے ہوں گے، تو بھی وہ وہاں پہ جواب دیں گے۔ جیسے کہ ابھی تو نہیں ہوتا ایسا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابی آئے تھے، انہوں نے ایمان لائے اور وہ تھوڑے دور گئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں میں اسی پر قائم رہوں گا، اور تھوڑے دور کے بعد اونٹ نے ان کو گرا دیا اور وہ فوت ہو گئے۔ تو ایسے لوگ بھی گواہی دیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ لیکن فاسق اور فاجر کے پاس، یہ منافق یا مشرک کے پاس تمام جہانوں کا علم رہے گا، وہ دنیا بھر کا علم حاصل کراؤں گا، لیکن وہ گنہگار ہوں گا تو اس کے پاس وہ جواب نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، اس پر اس سے کہا جاتا ہے کہ نہ تو نے خود سمجھا اور نہ تو نے کسی سے پڑھا۔ دیکھو یہاں پہ کیا بات آ رہی، نہ تو خود سمجھا نہ کسی سے پڑھا، یعنی ہم کو خود کو پڑھنا، اگر ہم کو خود کو پڑھ کے سمجھ میں آ جاتا ہے تو کوئی بات نہیں تو اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے تو کسی سے پڑھنا چاہیے، علم سیکھنا چاہیے۔ علم نہیں سیکھیں گے تو علم کی بھی پوچھ ہو جائیں گی، کیونکہ علم کا سیکھنا جیسے نماز فرض ہے ویسا ہی علم کا سیکھنا بھی فرض ہے۔ اس کو اس کے دونوں کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑے سے مارا جاتا ہے تو وہ ایک چیخ مارتا ہے، اور اس کو چیخ کو جن و انس کے علاوہ سبھی سنتے ہیں۔ یعنی کیا کرتے ہیں، اس کو دونوں کانوں پر 2 ہتھوڑے مارے جاتے ہیں اور وہ بہت زور سے چیخ مارتا ہے، لیکن اس کی چیخ انسان اور جن نہیں سنیں گے، باقی تمام جو جانور اور جو بھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی وہ سب سنتی ہے، انسان اور جن نہیں سنتے۔ ٹھیک ہے، پھر آگے ہے آیت نمبر 94، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَنَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔ اور بلا شبہ یقیناً تم ہمارے پاس اکیلے آئے ہو۔ ہم کیا جائیں گے، ابھی ہم کس کے ساتھ رہتے، پوری فیملی کے ساتھ رہتے ہیں، ہماری پوری خاندان ہمارے ساتھ ہوتی ہے، ہماری پوری فیملی ہمارے ساتھ ہوتی ہے، لیکن ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو کیا جائیں گے، اکیلے جائیں گے۔ دیکھو یہ آیات میں خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وہ بلا شبہ یعنی کوئی شک نہیں اس بات میں، بلا شبہ یقیناً تم ہمارے پاس اکیلے آئے ہو، جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور اپنی پیٹھوں کے پیچھے چھوڑ آئے ہو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارش کرنے والے نہیں دیکھتے جنہیں تم نے گمان کیا تھا کہ بے شک وہ تم میں حصے دار ہے۔ بلا شبہ یقیناً تمہارا آپس کا رشتہ کٹ گیا اور تم سے گم ہو گیا جو کچھ تم گمان کیا کرتے تھے۔ میدان محشر میں نوع انسانی
انسان کی حالت کے منظر کشی کی گئی ہے۔ جب حساب و جزا کے لیے اللہ کے سامنے ان کی پیشی ہوں گی تو وہ بالکل تنہا ہوں گے، اکیلے کھڑے ہوں گے، نہ ان کا مال ساتھ ہوگا، نہ اولاد ساتھ ہوں گی، اور نہ وہ بت اور وہ جھوٹے معبود بھی ساتھ نہیں ہوں گے جنہیں وہ اپنا سفارشی گمان کیا کرتے تھے۔ پیدائش کے وقت جو اس کی حالت تھی اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ پیدائش حالت میں کیسی حالت رہتی ہماری؟ پیدا ہوتے تو کیا کیفیت رہتی؟ سب سے پہلے تو ہم اکیلے پیدا ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی ہمارا رشتہ دار پیدا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ دوسرا، ہم اللہ کے محتاج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی بھی ہے لیکن اس ٹائم پہ ذرا زیادہ ہوتے ہیں۔ تیسرا کیا ہوتا ہے؟ ہم برہنہ پیدا ہوتے ہیں، کپڑے کے ساتھ پیدا نہیں ہوتے بلکہ پیدا ہونے کے بعد ہم کو کپڑے میں لپٹا جاتا ہے۔ تو قیامت کے دن جب ہم اٹھیں گے تو ہم بنا کپڑوں کے اٹھیں گے، اور وہاں پر کیا ہوں گے؟ تنہا ہوں گے، اکیلے ہوں گے، نہ ہمارا مال ساتھ میں ہوگا، نہ ہماری اولاد ساتھ میں ہوں گی، نہ ہمارے رشتے دار ساتھ میں ہوں گے، نہ ہمارے ماں باپ ساتھ میں ہوں گے۔ ساتھ میں صرف ایک چیز ہوں گی جو کہ ہمارے اعمال ہے، جو ہم کو دنیا میں وقت دیا گیا تھا، اس میں ہم کو ہمارے نیکیاں کمانے کا ہم کو موقع دیا ہوگا، وہ جتنے ہم کما کر لے کر جائیں گے وہ ہمارے ساتھ ہوں گے اور کچھ بھی نہیں، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ پھر آگے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یہ ان سے قیامت کے دن کہا جائے گا۔ کیا کہا جائیں گے؟ جیسا کہ سورہ کہف آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُرِيدُ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور وہ تیرے رب کے سامنے صفے باندھیں گے۔ صفے باندھنا مطلب جو لائن لگانا ہے نا، لائن سے کھڑے ہونا، جیسے نماز کی صف بنتی ہے، لائن سے کھڑے ہوتے ہیں نا سب، تو ویسے اللہ کے سامنے کیا ہوں گے؟ لائن سے، اور بادب ہم کھڑے ہو جائیں گے، پیش کیے جائیں گے۔ بلا شبہ یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ اور فرمائیں گا سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ جب کیا فرمائیں گا؟ سورہ مریم میں ہے، سورہ مریم آیت نمبر 95، وَكُلُّهُمْ آیَاتِ یوم القیامت فردا، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن ان کے پاس اکیلا آنے والا ہے۔ کیا کرنے والا ہے؟ اکیلا آنے والا ہے۔ جیسا کہ ہم کو سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ملتی ہے کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم ننگے بدن، ننگے پاؤں، بغیر ختنہ کے حالت میں اٹھائے جاؤں گے۔ جسے ختنہ بھی ہوئی ہے تو بھی بغیر ختنہ کے اٹھائے جائیں گے۔ ننگا بدن، ننگے پاؤں اور بغیر ختنہ کی حالت میں اٹھائے جاؤں گے۔ تم میں سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، جب سب مرد و زن اٹھیں گے اور ننگے ہوں گے تو کیا وہ ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھیں گے؟ کون سوال کر رہی ہیں؟ یہ حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، معاملہ اس قدر سنگین ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا، یعنی معاملہ اتنا ٹینشن ہوگا، سب کی نگاہیں اوپر ہوں گی، اتنے ٹینشن میں ہوگا کہ میرا کیا ہوگا، وہ بولیں گا میرا کیا ہوگا، وہ بولیں گا میرا کیا ہوگا، ہائے ہائے نفسی کا عالم ہوگا۔ اس ٹائم پہ کس کو کسی کی نہیں پڑی ہوں گی، کون ننگا ہے، کون کپڑے پہنا ہے، کون چپل پہنا ہے، کون کیا پہنا ہے، کسی کو کچھ خبر نہیں ہوں گی۔ دیکھو ایک مثال کے طور پر میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی جیسا زلزلہ آ جائے ہے نا، یا پھر کہیں آگ لگ جائے ہے نا، کہیں بم پھٹ جائے تو کیسی بھگدڑ مچ جاتی نا، کوئی کسی کو نہیں دیکھتا۔ چھوٹا بچہ ہے تو چھوٹے بچے کے آنکھ پہ سے پیر رکھ کے چلے جاتے، بوڑھوں کو گرا دیتے، ان پہ سے پیر رکھ کے بھاگ جاتے، اپنی جان کی سب کو پڑی رہتی ہے نا۔ تو یہاں پر ایک چھوٹا سا معاملہ ہوتا ہے تو کیسی بھگدڑ مچتی کو، کسی کو کوئی نہیں ہوتا، سب اپنی جان بچاتے وہ باہر بھاگتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک معاملہ کب ہوگا؟ جب قیامت کا وقت ہوگا، جب سور پھونکا جائے گا تو سب کیسے اٹھیں گے؟ ننگے پاؤں، ننگے بدن اٹھیں گے اور میدان محشر کی طرف بھاگیں گے، کسی کا ہوش نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور میں یہ آیات پوری کمپلیٹ نہیں ہوئی، ابھی ادھوری ہے، لیکن میرا وقت ہو چکا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو یہیں روکوں گی اور اپنی بات کو یہیں ختم کروں گی۔ کل انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کر کے ہم پورا کریں گے۔ اگر میں ایک اور حدیث لے لوں گی تو بہت لمبا ہو جائے گا اور میں نہیں چاہتی کہ میں آپ کو بنا ڈیٹیل کے سمجھاؤں، اس لیے میں آپ کی بات کو یہیں ختم کرتی ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔